بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طالب علموں، آج ہم جوابی شکوہ کے دوسرے حصے کے ساتھ جو ہیں موجود ہیں، اور دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ریوائز کریں گے جو ہم نے پہلے کام کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اردو لازمی ہے یہ 12ویں کلاس کی، اور ہم جوابی شکوہ کا دوسرا حصہ کر رہے ہیں جسے علامہ اقبال نے تحریر کیا ہے، اور یہ ان کی مشہور زمانہ کتاب بانگ درا سے ماخوذ ہے یہ نظم۔ اور اس کی حیت کیا تھی؟ اس کی حیت تھی مسدس۔ اہم نکات دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تعارف نظم، اصل مکمل نظم جو ہے اس کا تعارف پیش کیا آپ کے سامنے، اشعار کی تشریح ہے، مماثل اشعار ہیں، مشقی سوالات ہیں، اور پھر آپ کو اسائنمنٹ بھی دی جائے گی۔ اغراض و مقاصد یہ دوبارہ آپ کے ذہن میں بٹھانا ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ جواب شکوہ آپ کو کیوں پڑھائی جا رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ تھا فکر اقبال سے نوجوان نسل کو آگاہ کرنا، پھر مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلانا، اگلا حرکت و عمل کا پیغام دینا، مسلمانوں کی نظر ان کی کوتاہیوں پر ڈالنا، اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دینا۔ جی عزیز طالب علموں، ہم 3 بند کر چکے تھے۔ میں نے آپ کو اس کی تشریح سمجھا دی تھی، پس منظر آپ کو بتا دیا تھا کہ اقبال نے نظم شکوہ لکھی تھی جو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں انہوں نے پڑھی تھی۔ بہت لوگوں نے سراہا لیکن تنقید بھی بہت ہوئی تھی، اور یہ 1911 کا ذکر ہے۔ تو 2 سال کے بعد 1913 میں اقبال نے پھر جواب شکوہ کے نام سے ان تمام سوالوں کا جواب دیا جس پہ لوگ اعتراض کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اقبال جو ہے بڑے گستاخ ہیں اور کس طرح اللہ سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو اقبال نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کے زوال کے اسباب سمجھانے کے لیے جواب شکوہ تحریر کی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نظم شکوہ آمد تھی، یعنی اقبال نے سوچا اور ان کے ذہن میں خیالات آئے اور لکھ دیا، لیکن جواب شکوہ آورد تھی، باقاعدہ انہوں نے شکوہ کو سامنے رکھ کے 1 بائی 1 اس کے جوابات دیے۔ تو یہ تمام چیزیں مجھے امید ہے آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ چکی ہیں۔ تو آج ہم بند نمبر 4 سے لے کر اور بند نمبر 9 تک کریں گے۔ جی بند نمبر 4 دیکھیے۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ الفاظ معنی: نڈر کہتے ہیں بے باک کو، برہم خفا، عالم کیف سرور و مستی کی حالت، جوش کی کیفیت، مدہوشی کی کیفیت، سلیقہ طریقہ، دانائے رموز کم، مخفی یعنی خفیہ پوشیدہ باتوں کو سمجھنے والا لیکن ذرا کم سمجھنے والا، عجز کے اسرار عاجزی کے راز، طاقت گفتار بات کرنے کی طاقت۔ اب اس شعر میں کیا ہے؟ اب دیکھیے جب شکوہ اللہ تک پہنچ رہا ہے، عرش پہ جا رہا ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا آسمان کی جتنی مخلوق ہے نا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، فرشتے، سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی کون ہے کہ جس کی جو بات ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچ گئی۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جنت کا دروغہ رضوان پہچان گیا، کیا کہ تو آدم ہے۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ کیا بات چل رہی ہے ان کی فرشتوں کے درمیان؟ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، شوق شرارتی تیز ترار کہ یہ آدم، یہ انسان اتنا تیز ترار ہے کہ اللہ سے بھی خفا ہو گیا، اس کو نہیں پتا کہ اللہ سے کیسے بات کی جا سکتی ہے۔ تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، یہ تو وہی آدم ہے جسے اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرو، اس کو اتنا بلند رتبہ دیا تھا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس کو بولنے کی صلاحیت دی تھی، اور آج وہی آدم بڑھ بڑھ کے اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ عالم کیف ہے، عجیب مستی میں ڈوبا ہوا ہے، دانائے رموز کم ہے، مخفی باتوں کو نہیں سمجھتا، اللہ کے رازوں سے واقف نہیں ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، اور اسے بالکل بھی نہیں پتا کہ عاجزی کیا چیز ہے، عاجزی کے بھید کیا ہے، راز کیا ہے، نامحرم ناواقف ہے، یہ نہیں عاجزی کا سہارا ہی نہیں لے رہا۔ کون؟ انسان۔ کیوں؟ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے،
اس لیے فرشتے یہ بات کر رہے ہیں، اور خصوصاً جنت کا دروغہ رضوان۔ پھر مزید کیا کہتے ہیں؟ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو۔ واہ بھائی، کیا کہنا انسان کا، کتنا غرور ہے، کتنی اکڑ ہے کہ اگر اللہ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی مالک سے شکوہ کرے گا۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، کس قدر نادان ہے انسان کہ جس نے بولنا سکھایا اسی سے شکوہ کر رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ اس کا ہے تشریح، جو ایک ایک لفظ کر کے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے، لیکن اب اس میں کیا بات چھپی ہے، اس کا تھیم کیا ہے، وہ میں مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل اس میں کیا ہے جس کو آپ ایکسپلین کریں گے، جس کو پھیلائیں گے۔ وہ یہ ہے، انسان کی بے باکی دیکھ کر تمام انسانی مخلوق حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ زمینی مخلوق مدہوشی میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کے رازوں سے ناواقف ہے، اور عاجزی تو اسے چھو کر بھی نہیں گزری، لیکن یہ نادان انسان اپنے بولنے کی صلاحیت پر بہت ہی نازا نظر آتا ہے۔ اور پھر مماثل اشعار جو آپ تشریح میں کوٹ کر سکتے ہیں، ایک بیچ میں تشریح کے استعمال کیجیے اور ایک اینڈ میں استعمال کریں۔ چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند۔ حضرت یزداں اللہ کو کہتے ہیں کہ اقبال ایسا ہے کہ اللہ کے سامنے بھی بول پڑا، بہت ہی گستاخ ہے۔ دوسرا مماثل، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو۔ جرت میں یا الف کے اوپر حمزہ آئے گی، وہ مس ہوا ہے۔ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، یعنی میرے منہ میں خاک لیکن پھر بھی میں اللہ سے شکوہ کروں گا۔ اب آئیے بند نمبر 5 کی طرف۔ بند نمبر 5 میں کیا ہوتا ہے کہ اب وہ صورتحال بدل رہی ہے۔ پہلے تو آسمانی مخلوق باتیں کر رہی تھی نا، اب خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کرے گا۔ تو سنیے ذرا، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ الفاظ معنی دیکھ لیں، غم انگیز غم پیدا کرنے والا، افسانہ کہانی قصہ، اشک آنسو بیتاب نہ رکنے والا، لبریز بھرا ہوا، پیمانہ جام پیالہ، آسماں گیر آسماں کو جس نے گھیر لیا، یا آسمان غلط لکھا ہوا ہے، آسمان کو جس نے گھیر لیا جو آسمان پہ پھیل گیا، ایسی فریاد، نعرہ مستانہ جو جذبے میں لگایا ہوا نعرہ، شوق زباں بے باک، شکوہ شکایت گلہ، ہم سخن ایک دوسرے سے بات کرنا۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے، آئی آواز، اب اللہ کی آواز آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ غم انگیز ہے افسانہ تیرا، غم انگیز غم میں ڈوبا ہوا، اے انسان جب تیری فریاد مجھ تک پہنچی تو میں خود دکھی ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے جو مجھ سے شکوہ کیا اس میں درد شامل تھا، اس میں دکھ شامل تھا۔ اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، تیرا غم کا پیمانہ چھلک گیا، اسی لیے تو نے مجھ سے شکوہ کیا، آنسوؤں سے لبریز تھا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کو آنسو بہت پسند ہے، جب ایک انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے کہ مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے فریاد کر رہا ہے، میرے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ تو بے شک انسان نے شکوہ کیا لیکن اس میں اس کے دکھی دل کا درد شامل تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے قہر پر غالب ہے، وہ رحیم و کریم ہے، تو اللہ کو بھی افسوس ہو رہا ہے، اللہ کو بھی دکھ ہو رہا ہے کہ میرا بندہ اتنا دکھ میں ڈوبا ہوا ہے۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، آسماں گیر آسمان پہ پھیل گیا، نعرہ مستانہ جوش میں لگایا ہوا نعرہ، یعنی نظم شکوہ، یعنی تمہاری نظم شکوہ آسمان تک مجھ تک پہنچ گئی، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، اے انسان تیرا دل کہنے کو تو دیوانہ ہے لیکن تیری زبان میں کتنی شوخی ہے کہ یہ زبان، اس کے الفاظ میرے عرش تک پہنچ گئے۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے شکر ادا کر رہا ہوں کس بات کا، کہ تو نے جو شکوہ کیا اس کے پیچھے شکر بھی چھپا ہوا تھا، اور تو نے بہت
اچھے طریقے سے شکوہ کیا، اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا تیرے شکوے کرنے کا؟ ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، کہ تو نے پہلی بار وہ طریقہ کھول دیا، وہ راستہ کھول دیا کہ بندہ اگر چاہے تو اپنے رب سے براہ راست بات کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، جو دل چاہے جیسا دل چاہے اپنے رب سے بات کر لو، کیونکہ تمہاری تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تو اگر اس سے شکوہ نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ تو یہ اس کی تشریح ہے، اور مفہوم اس کا لب لباب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اقبال کی دکھی دل کی آواز جب اللہ تک پہنچی تو اللہ نے اسے سراہا، کیونکہ اس ذات پاک کی رحمت اس کے قہر پر غالب ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اقبال نے شکوے کی صورت میں حقیقت بیان کی کہ انسان براہ راست اپنے گلے شکوے اپنے مالک کے حقیقی سے بیان کر سکتا ہے۔ اور مماثل اشعار آپ کون سے لگائیں گے اس میں؟ تیری رحمت بڑھ کر تھام لیتی ہے اسے، جو ہو دنیا بھر کے لوگوں کا ٹھکرایا ہوا، اور دوسرا اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ بند نمبر 6، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ الفاظ معنی: مائل با کرم مہربانی کی طرف توجہ دینا، متوجہ ہونا، راہ روے منزل منزل کی طرف جانے والا مسافر، جوہر قابلیت خوبی، گل مٹی گارا، جس سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، مٹی سے بنایا نا ہمیں، شان کئی کیانی خاندان، بچوں یہ ایران کا خاندان تھا جو کئی سو سال بڑی شان و شوکت کے ساتھ جس نے حکومت کی تھی، تو اس کیانی خاندان کے بادشاہوں جیسی شان۔ نئی دنیا، اب مراد امریکہ، جیسے کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، نئی دنیا تھی نا، تو ایسی بہت سی دنیا لوگوں نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ حاصل کی۔ اب اس کا لب لباب مفہوم کیا ہے؟ اقبال کے شکوے کے جواب میں خدا فرماتا ہے کہ ہم تو مہربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہی نہیں، کس کی رہنمائی کریں؟ کوئی طالب منزل ہی نہیں، گویا کامیابی عروج اور عظمت کا تعلق ہماری اپنی محنت اور لگن سے ہے، اللہ تو ہر پل نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اور مماثل: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ایک اور شعر: چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اب اس کی تشریح ذرا دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو مائل با کرم ہیں، میں تو مہربانی کرنا چاہتا ہوں، کوئی سائل ہی نہیں، لیکن کوئی بھکاری ہی نہیں، کوئی مانگ ہی نہیں رہا، تو جب کوئی مانگ نہیں رہا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ مانگو تو صحیح۔ دیکھیں بچہ بھی جب تک روتا نہیں، ماں اس کو فیڈر نہیں پلاتی، اس کو دودھ نہیں دیتی، وہ روتا ہے تو ماں کو خیال ہے اوہ اسے بھوک لگ رہی ہے، تو اپنی مسائل تو بیان کرو، مجھ سے مانگو تو صحیح کہ تمہیں کیا کیا تکلیفیں کیا پریشانی ہیں، تم مانگتے ہی نہیں ہو۔ تو اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے، اور نہیں مانگ رہے تو مجھ سے شکوہ کیوں کر رہے ہو پھر؟ راہ دکھلائیں کسے؟ اقبال نے شکوہ کیا تھا اللہ تو ہمیں راستہ نہیں دکھا رہا، اللہ کہہ رہے کیسے دکھاؤ؟ راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی منزل پہ چلنے والا مسافر نظر آئے تو راستہ دکھاؤ، تم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، بے عمل زندگی گزار رہے ہو، اور الٹا مجھ سے شکوہ کر رہے ہو کہ میں راستہ نہیں دکھاتا۔ تم منزل پہ کی طرف چلو گے تو میں راستہ دکھاؤں گا نا۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، عام لوگ، عام ذہنیت، عام خیالات، قابلیت کہاں ہے؟ خوبیاں کہاں ہیں؟ وہ چاہیے، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ میں نے آدم کو جس مٹی سے بنایا تھا اس میں قابلیت ڈالی تھی، اس میں عمل ڈالا تھا، اس میں ہمت حوصلہ ڈالا تھا، اس میں بے شمار خوبیاں ڈالی تھی، لیکن مجھے تو یہ مٹی نظر ہی نہیں آ رہی کہ جس سے میں نے آدم کو بنایا تھا۔ پھر اللہ اپنی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، میں دیتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں۔ کیسی شان؟ جیسے میں نے ایران کے بادشاہوں کو شان و شوکت دی، کئی سو سال وہ حکومت کرتے رہے،
کیا مجال تھی کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا. کیوں؟ کیونکہ ان میں ہمت تھی، حوصلہ تھا، جذبہ تھا. اس وجہ سے انہوں نے ترقی کی. اور پھر جب سکندر اعظم نے آ کے ان کو ایران کے بادشاہ دارا کو ختم کیا، اس کے بعد ان جو ہے کیانی خاندان کے جو ہے خاتمہ ہوا. تو یہ شان کئی سے مراد ہے کیانی بادشاہوں جو کئی سو سال حکومت کرتے چلے آئے تھے، خاندان تھا کیانی. تو تم میں تو کوئی جو ہے ایسا ہے ہی نہیں، تو میں کس کو بادشاہوں جیسی شان و شوکت دوں؟ تم لوگ اس لیے تو ذلیل و خوار ہو رہے ہو کہ تم اپنے خوبیوں کو سامنے نہیں لا رہے ہو، اپنے ٹیلنٹ کو سامنے نہیں لا رہے ہو، اور مجھ سے شکوہ کر رہے ہو کہ میں تمہیں عزت نہیں دے رہا. تم خود کو اس قابل بناؤ. دیکھیں ہمیں خود کو خود بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط، با ہمت، با عمل بنانا پڑتا ہے، جبھی تو منزلیں ہم فتح کر سکتے ہیں. اور جب ہم کچھ کریں نا اور پھر یہ بھی شکوہ کہ بھئی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو یہ تو پھر ظاہر بات ہے بڑی عجیب سی بات ہے. اور مزید اللہ کیا کہتے ہیں بڑے پرزور آواز میں اپنی شان شوکت کے ساتھ، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ڈھونڈو تو صحیح، تم لوگ کر کچھ نہیں رہے، ہمت حوصلہ ہار چکے ہو، تو میں کیسے تم پہ نئی دنیا کے دروازے کھولوں؟ اب دیکھیں یہاں یہ کر سکتے ہیں جو نئی دنیا سے مراد ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ اسپین کا جو کولمبس تھا اس نے 1492 میں امریکہ دریافت کیا تھا. اس طرح 1772 میں کیپٹن کک نے آسٹریلیا دریافت کیا تھا. پھر فریڈرک کک نے 1908 میں قطب شمالی پر پہنچا. قطب شمالی جہاں پہنچنا ناممکن تھا، تو ہمت حوصلے سے پہنچا نا. تو لہٰذا اللہ نے کیا تصدیق، کیا اللہ نے ثابت کیا کہ ڈھونڈنے والا ہوگا تو نئی دنیا دوں گا نا. جب ڈھونڈنے والا ہی نہیں ہے، حوصلے پست ہیں، ہمتیں سست ہیں، کاہلی مقدر ہے، بے عمل ہو چکے ہیں، دین اسلام سے دور ہیں، تو میں تمہیں کیسے کامیاب کروں؟ میں کیا کروں پھر؟ میں نے تو تمہیں کہا نا تم آگے بڑھو گے تو تم ایک قدم بڑھو گے تو میں 10 قدم بڑھوں گا، لیکن تم تو ہلنے کو تیار نہیں ہو. تو کیا کروں پھر میں؟ اگلا دیکھیے بند نمبر 7. ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی، یہ امتی لفظ ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو ہیں بت گر ہیں. تھا براہیم پدر اور پسر، یہ پسر ہے، اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے، بادہ نیا، قم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات اقبال کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے. اب اللہ وجہ بھی تو بتائے گا نا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. ہاتھ بے زور ہیں، تمہارے ہاتھوں کی طاقت کہاں گئی؟ میں نے تو ہاتھ دیے تھے کہ اس میں ان ہاتھوں کو سے زور آزماؤ گے، ان سے کام کرو گے، ان سے عمل کے رستے پہ چلو گے، لیکن تمہارے ہاتھوں کی قوت ہی ختم ہو گئی، تم نے محنت کرنا ہی چھوڑ دی. القاسب و حبیب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ رزق کے حلال کھانے والے کا دوست ہے، تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو. الحاد سے دل خوگر ہے. بچوں الحاد کہتے ہیں کفر، خوگر عادی، تمہارا دل تو کفر کا عادی ہو گیا ہے. امتی، امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود تم اپنے پیغمبر کو رسوا کر رہے ہو، تم ایسے ایسے کام کر رہے ہو، ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو، تو کیا چہرہ دکھاؤ گے اپنا روز قیامت؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو کیسے کہو گے کہ یا رسول اللہ ہماری مغفرت بخشش میں اللہ کی سفارش کریں آپ ذرا، ہم آپ کے امتی ہیں؟ تو رسول اللہ نہیں پوچھیں گے کہ میرے امتی ایسے تھے کیا؟ میں نے تمہیں یہ تعلیم دی تھی جو تم دنیا میں کر رہے ہو؟ کون سی برائی تھی جسے مسلمان جو ہے شکار نہیں ہے؟ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کون کون سی برائیاں، کس کس برائی کو، کس کس گناہ کو گنوائیں. ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، وہ ہمیں روز قیامت بخشوائیں گے. کیسے بخشوائیں گے؟ اس کارناموں کے ساتھ، ان حرکتوں کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں. بت شکن اٹھ گئے، باقی جو ہیں بت گر ہیں. بچوں بت شکن کہتے ہیں بت توڑنے والا. یہاں تلمیح ہے، محمود غزنوی کی طرف اشارہ ہے جس نے ہندوستان میں سومناتھ کا بہت بڑا بت تھا وہ توڑا تھا. اب کون بن گیا؟ بت توڑنے والے تو دنیا سے چلے گئے، یعنی تمہارے آباء و اجداد، اور تم کون ہو؟ بت گر، تم بت بنانے والے ہو. کون سے بت؟ دنیا میں ہم نے بت بنائے ہوئے نا، دنیا کی دولت، دنیا کی حویث، عیش و عشرت، نمود و نمائش، جھوٹ، حسد، نفرت، بغض، کینہ، یہ ہمارے بت ہیں.
ہمارے آباء و اجداد کے بت جو تھے کیا تھے؟ وہ صحیح معنوں میں کفر کو توڑا کرتے تھے. ہم جو ہے ہم دنیا میں اتنے غرق ہیں کہ دنیا والوں ہی کو خدا سمجھنے لگے ہیں اور انہی کو سجدہ کرنے لگے ہیں کہ فلاں شخص میرا یہ کام کرے گا، فلاں شخص میرا وہ کام کر دے گا. کیوں بھائی؟ کیا اللہ نہیں ہے ہمارے سب کام بگڑے کام بنانے کے لیے؟ بندے کے اختیار میں کیا ہے؟ تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہے. یہ پسر ہے لفظ، پے سین رے. اب دیکھیں یہ اس میں تلمی استعمال ہوئی ہے. تلمی کے حضرت ابراہیم جو ہے نا، ان کے والد کا نام تھا آزر، اور وہ کیا تھے؟ وہ بت گر تھے، بت بنانے والے تھے. اور حضرت ابراہیم کون تھے؟ حضرت ابراہیم بت شکن تھے، بت توڑنے والے تھے. لیکن اب زمانہ بدل گیا، الٹا زمانہ چل رہا ہے. پہلے آزر پدر تھا، باپ تھا، ابراہیم پسر تھا، بیٹا تھا. پہلے آزر بت بناتا تھا، ابراہیم بت توڑتا تھا. اب کیا ہے؟ اب الٹا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ بت کو توڑ رہا ہے اور آزر جو ہے وہ بت بنا رہا ہے. الٹا آ گیا. بات دوبارہ آپ کو سمجھاتی ہوں اور کلیئر کرتی ہوں کہ پہلے آزر بت بناتا تھا تو ابراہیم توڑتا تھا. اب الٹا ہو گیا ہے. اب ابراہیم بت توڑ رہا ہے لیکن آزر بت بنا رہا ہے. بت شکن بت بنا رہے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وہ یہ لوگ ہیں جو اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ تم دین اسلام کو بھلا چکے ہو، اپنے آباء و اجداد کے سنہری اصولوں کو بھلا چکے ہو، اور تم بت توڑنے کے بجائے بت بنا رہے ہو. تم نے دنیا میں طرح طرح کے بت اپنی خواہشات کے بنا رکھے ہیں. بادہ آشام نیا، شراب پینے والے، شرابی کو کہتے ہیں بادہ شام. اب شرابی نئے آ گئے ہیں. بادہ نیا شراب نہیں آ گئی ہے. خم شراب کے مٹکے نئے آ گئے ہیں. ہر میں کعبہ، کعبہ نیا آ گیا، بت نئے آ گئے، اور تم بھی نئے ہو. اب اس سے کیا مراد ہے بچوں؟ شراب سے مراد ہے معرفت کی شراب، اللہ کی جو معرفت کی شراب ہے. اور خم جو ہے اس کے وسیلے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کی معرفت کی شراب پئیں گے. وہ کہہ رہے پہلے تم لوگ معرفت سے آگاہ تھے، تمہارے آباء و اجداد، لیکن تم نہیں ہو. تم نے دنیا میں نئے نئے طور طریقے بنا لیے ہیں. تم اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے اصول کو، اللہ تعالیٰ کے قواعد کو، اللہ تعالیٰ کے جتنی باتوں کو فراموش کر چکے ہو. تم نے اپنے ہی نئے نئے مذہب میں، آپ دیکھ لیں مذہب میں روز نئی بات پیدا ہو جاتی ہے. طرح طرح کے فرقے بن گئے ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو یہ ہے وہ نئے شرابی، نئی شراب، نئے مٹکے، نئے کعبہ، نیا بت جو ہم نے دنیا میں بنائے ہوئے ہیں. اللہ سے ہم دور ہو گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد قریب تھے. تو دعوے تو ہم اپنے آباء و اجداد کے کر رہے ہیں اور حرکتیں ہم اپنی نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے کیا کیا، اور شکوہ ہم اللہ سے کرنے کو بہت تیار ہیں. تو اللہ کہہ رہے تم اپنی حرکتیں بھی تو دیکھو کہ تم نے کیا سے کیا کر لیا. مفہوم اس کو ذرا اگر ہم اس کا لباب نکالیں تو کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں سے شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. وہ جذبہ، لگن، عقیدت اور اطاعت مذہب جو ان کے اسلاف میں تھی ان میں موجود نہیں. اور پھر مماثل آپ کیا لکھیں گے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، یعنی نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہاں صحیح یہ والا نہیں آئے گا، یہاں صحیح آئے گا سین ہے چھوٹی یہ والا آئے گا. دوسرا ہے ہر کوئی مست مئے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. اب بند نمبر 8 بہت خوبصورت بند ہے یہ. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو. الفاظ بائنی. صفا دہر دنیا کا صفا یعنی دنیا، زندگی. باطل جھوٹ، جبین ماتھا، آباء و اجداد آبا. منتظر انتظار کرنے والا، فردہ مستقبل آنے والا کل. منتظر فردہ آنے والے کل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، مستقبل کا انتظار کر رہے ہیں، خود کچھ نہیں کر رہے. اچھا یہ جو بند نمبر 8 ہے اس کا میں دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو اس کا شکوہ بھی سناؤں جو اقبال نے اللہ سے کیا تھا.
سنیں شکوہ کیا کیا. صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اقبال نے یہ شکوہ کیا تھا. تو اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ جواب دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ تم نے صفحہ دہر سے یعنی اس دنیا سے کفر کا خاتمہ کیا. کیا تم نے کیا؟ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ تم مجھ سے شکوہ کر رہے ہو کہ تم نے انسانوں کو غلامی سے چھڑایا، دنیا میں آزادی پھیلائی، دنیا میں اسلام کی شمع روشن کی، اور جو ظلمت جو تاریکی پھیلی ہوئی تھی اس کو اجالوں میں بدلا، اسلام کے نور میں بدلا. لیکن کیا تم نے بدلا؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے میرے کعبے کو سب سے بلند مرتبہ دیا، اپنی پیشانی سے لگایا. ہاں لگایا تو صحیح، لیکن کیا تم نے لگایا؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تم کہہ رہے ہو کہ تم نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا، یعنی میری قرآنی تعلیمات پہ عمل کیا. کیا تم نے کیا؟ اللہ یاد دلا رہے کہ تم یہ ساری باتیں تو کر رہے ہو، لیکن کیا تم ایسا کرتے ہو؟ جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے. تو پھر شکوہ کس بات کا؟ شکوہ کرتے تو تمہارے آباء و اجداد کرتے جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے. اس کی وضاحت آگے ہو رہی ہے کہ تھے وہ آبا تو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو. وہ تم نہیں تھے، وہ تمہارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے یہ کام کیا جس کا شکوہ تم اب کر رہے ہو. تم کیا ہو؟ تم تو بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو اور منتظر ہو کل کیا ہوگا، مستقبل کا انتظار. ہمیں حال میں جینا چاہیے. اگر حال ہمارا اچھا ہوگا اور ہم حال کو اچھی طرح گزار رہے ہیں تو کل یہی اچھا وقت ماضی بن جائے گا. اور اگر حال میں زندہ رہیں گے، حال کو سنوارتے رہیں گے، تو آنے والا مستقبل خود بخود اچھا ہو جائے گا. لیکن اس دور کے مسلمان شکوہ کرنا تو جانتے تھے، لیکن بے عمل زندگی گزار رہے تھے. وہ اپنے آباء و اجداد جیسے نہیں تھے. تو پھر شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ لب لباب جو اس کا ایک تھیم ہم نکالیں گے وہ یہ ہے: مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی اور اسلاف بزرگوں کے کارنامے دکھا کر اقبال انہیں بعمل زندگی گزارنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بھی تو ویسے تو بنو، پھر تم شکوہ کرو گے تو چلو ٹھیک ہے. اور مماثل دیکھیے: تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. ایک اور: گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. بند نمبر 9. کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حوروں قصور. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. تشریح: کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہاں کیا کہا، ذرا دوبارہ کہنا. بہر مسلمان مسلمانوں کے لیے، فقط وعدہ حور. تم کہہ رہے ہو کہ میں مسلمانوں میں نے حور کے وعدے پر ٹرخا دیا کہ ہاں بھی تمہیں جنت میں حوریں دوں گا، اور دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہو. تم یہی کہہ رہے ہو نا مجھ سے. شکوہ بے جا ہے. شکوہ انسان وہ کرے جو مناسب ہو. تو لازم ہے شعور، کوئی عقل والا شکوہ ہو، کوئی دماغ لڑاؤ کہ تم شکوہ کیا کر رہے ہو. تم مجھ سے ایک بالکل غیر مناسب سے شکوہ کر رہے ہو کہ مسلمانوں کو میں نے حور کا وعدہ کیا ہوا ہے اور دنیا میں انہیں میں جو ہے زوال دے رہا ہوں. عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور. اللہ کا روب، اللہ کا جو ہے غصہ اس میں چھلک رہا ہے. کیا؟ عدل، انصاف، فاتر ہستی اللہ تعالیٰ کا شروع سے دستور، طریقہ. اللہ کا شروع سے طریقہ رہا ہے کہ وہ عادل ہے. مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حوروں قصور. جب مسلمانوں کے قانون، جب مسلمانوں کے اصول کافروں نے اپنا لیے تو میں کیسے انہیں حورے اور بڑے بڑے محل عطا نہ کروں. تم تو نام کے مسلمان ہو. وہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مومن اللہ کی مانتا ہے.
تو اس وقت کے مسلمان اللہ کو بھی نہیں مان رہے تھے، جو اللہ کہتا تھا کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. اور کافر وہ اسلامی اصول، مسلمان تو نہیں تھے لیکن اسلامی اصولوں کو اپنائے ہوئے تھے، وقت کی پابندی، خیال رکھنا، دوسری جو ہے مطلب اپنے لوگوں سے محبت پیار کرنا، اور لوگوں کی دل شکنی نہ کرنا، محنت کرنا، آگے سے آگے بڑھنا، یہ سارے انگریز کر رہے ہیں. مسلمان جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ہماری تو آزادی چھن گئی، ہم غلام بن گئے، ہم تو بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے اور اچھے وقت کا انتظار کریں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو پھر کیا کروں میں کیسے انہیں حور اور بڑے بڑے محل نہ دوں جب وہ مسلم قوانین پہ عمل کافر کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ مسلمان ہم ہیں. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں ایک شوق ہی نہیں کہ تمہیں جنت میں حوریں ملیں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. میں تو اب بھی طور پر اپنا جلوہ دکھا سکتا ہوں، لیکن کوئی موسیٰ تو سامنے آئے. اب دیکھیں یہاں تلمیح کا استعمال ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے جلوہ دکھائیں، تو اللہ نے اپنے نور کی ہلکی سی جھلک دکھائی. تو جس پہاڑ پہ دکھائی تھا طور، وہ اللہ کی نور کی اتنی سی جھلک کو سہ نہ سکا، اور وہ پہاڑ جل کے خاک ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شکوہ کرنے میں تو آگے آگے ہو، لیکن تمہارے دل میں تڑپ لگن ہی نہیں ہے کہ تمہارے ہو کہ میں دنیا میں نیک کام کروں، میں مسلم قوانین پہ چلوں، اللہ نے جو اصول بتائے ہیں اس پہ کروں، میں ہمت حوصلے سے کام کروں، میں آزادی کی کوشش کروں، میں حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال رکھوں. تم کچھ بھی نہیں کر رہے، تو پھر حور کیسے ملے گی؟ نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی. تو پہلے موسیٰ تو کوئی بنے جبھی میں طور پہ اپنا جلوہ دکھاؤں گا. مفہوم اس کا کیا ہے؟ مسلمانوں کو اپنی کوتاہیاں دکھائی نہیں دے رہی ہیں. وہ خدا سے شکوہ تو کر رہے ہیں لیکن خود بے عمل اور بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. مماثل اشعار: قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بے چارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. یہ اقبال نے شکوہ کیا تھا. اور ایک اور مزاحیہ شعر ہے: امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائس کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادھے بھولے بھالے ہیں. تو یہ ہو گیا بند نمبر 9. جی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس کے 13 بند ہیں. تو آج کا لیکچر کافی طویل ہو گیا، ابھی اور ایک حصہ باقی ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے ہمارے لیکچر نمبر 3 میں ہوگا. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. نہیں سمجھ آئے تو جتنے سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، اور انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.